اب محبان حسین کا گھر وہ کیا ہے جس کا ہر گھر ہے تیرے واسطے ماتم خانہ، جس کی آنسو کی سبیلیں ہیں تیرا نذرانہ، جس کے اطفال کی لوری ہے تیرا افسانہ، جس کو فطرت نے دیا سوز دل پروانہ، سرد عاشور کے دن رہتے ہیں چولہے جس کے، گہواروں میں ہمکتے نہیں بچے جس کے سینے میں ہے ایک گھاؤ شہادت تیری، عید کے دن بھی جو پڑھتی ہے زیارت تیری، جو اس اللہ کی دنیا میں ہے امت تیری، جس کا ایمان ہے بہرحال محبت تیری، جس کے مذہب کی بنا عشق نے ڈالی وہ قوم، اور جس کا کعبہ ہے تیرا اتباع عالی وہ قوم۔ اب یہ قوم قسم کیا کھاتی ہے، عہد کیا کرتی ہے؟ بس 3 بند۔ قسم اس دن کی جو چھوڑتا جا رہا ہوں، قسم اس دن کی جو لاشوں کے اٹھانے میں کٹا، ظہر تک ایک بھرے گھر کو لٹانے میں کٹا، امتحان گاہ کی تاریخ بنانے میں کٹا، نور انسان کی نئی راہ دکھانے میں کٹا۔ قسم اس شب کی جو آنسو کی طرح ڈھل کے گئی اور اپنے چہرے پہ شہیدوں کا لہو مل کے گئی، جو جلایا گیا اس خیمہ عصمت کی قسم، جو بہایا گیا اس خون حمیت کی قسم، جن سے نسوا کی سسکتی ہوئی غیرت کی قسم، یعنی بے پردگی حال رسالت کی قسم، قسم ان کی کہ جو لائی گئیں درباروں میں، اور قسم ان کی جو پھرائی گئیں بازاروں میں، مقتل عشق کی سنسان فضاؤں کی قسم، جلتی ریتی کی قسم، گرم ہواؤں کی قسم، خون سے جو تر ہوئی ان پاک اباؤں کی قسم، سر سے جو چھن گئی ان کہنہ رداؤں کی قسم، قسم اس خون کی جو گوشہ سکینہ سے بہا، دیدہ خاہر سلطان مدینہ سے بہا، جو مشبک ہوا اس جسم مطہر کی قسم، گرد تھی جس کا کفن استن بے سر کی قسم، ریش آلودہ خون علی اصغر کی قسم، کھوٹوں پہ دعائے تہ خنجر کی قسم، قسم اس سر کی جو کٹ کر بھی صدا دیتا تھا، قسم اس لب کی جو قاتل کو دعا دیتا تھا۔ الغرض تیری ہر آیت کی قسم اے مولا، ہم تیرے قافلہ عشق کے گرد کفے پا، آج کرتے ہیں تیری روح سے یہ عہد وفا، کہ جہاں ظلم کا مظلوم پہ ہوگا نرغا، ہم وہیں حق کے لیے سینہ سپر کر دیں گے اور نام لے کر تیرا طوفان اثر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سارے چینلز کے بھائیوں کا حکم ہے کہ میں مختصر سے لمحوں میں اسلام، کربلا اور مرثیے کے حوالے سے 2 منٹ میں ایک انٹرو دے دوں تاکہ پس منظر ہمارے عالم انسانیت کے سامنے آ جائے۔ تمام عالم انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے ایک شعر سے بات شروع کروں کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام عالم انسانیت کو ایک بات میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم کوئی حکومت لے کے نہیں آیا، کوئی اقتدار لے کے نہیں آیا، کوئی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا دین لے کے آیا، انسانیت کا پیغام لے کے آیا، امن کا پیغام لے کے آیا، بھائی چارے کا پیغام لے کے آیا۔ مکے کا وہ معاشرہ جہاں جہالت ہی جہالت تھی، وہ جہاں علم کا کوئی چراغ نہ تھا، اس معاشرے میں جو گن کلچر لے کے پڑھتا تھا، وہاں محمد عربی پین کلچر لے کے آگے بڑھا، اور سب سے پہلی آیت آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی اس محمد کو اپنی دین اور شریعت پر کتنا اعتبار اور اعتماد تھا کہ اس نے جو آیت پیش کی اس میں پہلے کہا گیا پڑھو، بعد میں کہا گیا اپنے رب کا نام لو، پہلے رب کا نام نہیں لیا گیا، پہلے پڑھو کہا گیا، یعنی یہاں سے دین کا آغاز، محمد مصطفیٰ دین کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی جہاں آقا اور غلام کا امتیاز تھا، جہاں کنیزی کی ایک رسم تھی، وہاں رسول عربی نے آقا اور غلام کے امتیاز کو ختم کیا، کوئی قانون بنا کے نہیں، بلکہ بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اور حبش کی فضا کو اپنے گھر میں بچوں سے ماں کا احترام دلوا کے کربلا تک لے جا کے بتایا کہ آج سے آقا اور کنیز اور غلام کا جو امتیاز وہ ختم کیا جاتا ہے، رنگ اور نسل کا امتیاز ختم کیا جاتا ہے۔ عالم انسانیت اور کرے میری بات پہ کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں صلوات بھیجیں محمد، یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی،
اور غیر اسلامی مذاہب دوسرے تھے، لیکن کسی بھی مذہب میں عورت کو وراثت نہیں دی گئی تھی۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ نے عورت کو وراثت دینے کا حق دیا، اور قرآن کریم کی صحیح آیت میں کہا گیا کہ بیٹی کو وراثت ملنی چاہیے، بیٹے کی آدھی۔ بیٹے کی آدھی اس لیے کہ جب وہ شادی ہو کے اپنے سال میں جائے گی تو آدھا حصہ وہاں اس کا پورا ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے سب سے پہلے عورت کی، آج فیمنزم کی بات اٹھائی، لیکن عورت کو حق دینا اور وراثت میں اس کو شیئر دلانا، یہ سب سے پہلے رسول عربی نے اس قدم کو آگے بڑھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پوری کربلا جب ایک بار پھر رسول اسلام کی تعلیمات مسخ ہونے لگیں، مدینے کے باہر ایک نئی سلطنت کا قیام ہونے لگا جسے شام کی حکومت کہا جاتا ہے، جہاں پھر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جانے لگا، بیعت کی جانے لگی، اور سلطنت کو خلافت کا نام دیا جانے لگا، جس کے لیے مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت جیسی کتاب لکھ کے اس پوری سلطنت اور اس پورے سسٹم کو کنڈم کیا۔ لیکن جہاں صحابہ کرام کی حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ ختم ہو جا رہا تھا، اس وقت حسین تنہائیوں کا لشکر لے کے حج کو عمرے سے بدل کے مکہ اور مدینے کو چھوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آ گئے، اور اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کرنے کے بعد بتایا حسین کا مقصد انسانیت کو بچانا ہے۔ جب انسان بچ جائے گا سارے مذہب بچ جائیں گے، ساری تہذیب بچ جائے گی، کائنات بچ جائے گی۔ تو حسین کا مقصد تھا امن اور امان قائم کرنا، اور اس لیے شاید کربلا سے متعلق جو صنف ہے، صنف مرثیہ، ہمارے یہاں اردو میں تمام اصناف ہیں۔ غزل کی بھی شاعری بہت عمدہ، مثنوی کی بھی شاعری بہت اچھا، قصیدے کی بھی شاعری ہے، معاف کریں قصیدے میں صرف آقا کی شاعری کی جاتی ہے، بادشاہ کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، رشتوں کا کوئی تقاضا وہاں سامنے نہیں ہوتا ہے۔ مثنوی میں صرف محبوب کی داستان ہوتی ہے، بزم اور رزم کے کارنامے ہوتے ہیں، لیکن رشتوں کا تقدس کیا ہے وہ مثنوی میں ہمیں نہیں ملتا۔ غزل کی شاعری میں محبوب سے بات کی جاتی ہے، لیکن گھر کے رشتوں کا رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے وہ ہم غزل سے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں باپ بیٹے کا کیا رشتہ ہے، ماں اور بیٹی کا کیا رشتہ ہے، ماموں اور بھانجے کا کیا رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے کا کیا رشتہ ہے، پھوپھی اپنے بھتیجے کی محبت میں اپنے بیٹوں کو کس طرح قربان کرتی ہے، غلام کس طریقے سے آقا کے قدموں پہ جان نثار کرتے ہیں، بھائی کس طریقے سے اپنے بھائی کو آقا کہہ کے سلام کرتا ہے، بیٹی کس طرح سے باپ کو رخصت کرتی ہے، باپ کس طرح سے بیٹی کو سینے پہ سلاتا ہے، کس طریقے سے بچے گہواروں سے نکل کے مکتب میں جاتے ہیں۔ رشتوں کا سارا رکھ رکھاؤ اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف صنف مرثیہ ہے، جس کو کمال تک پہنچایا۔ یہ صنف مرثیہ وہ ہے کہ جو ہمارے ادب کی تاریخ سے بہت پہلے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کون سی زبان سب سے پہلی تھی، کون سا لٹریچر سب سے پہلا تھا، کلدانی تھی یا سریانی تھی، جناب آدم لکھتے کون سی زبان تھے، بولتے کون سی زبان تھے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں ان کے رخساروں کے ورق پہ ان کے آنسوؤں کے حرفوں سے جو سب سے پہلے شاعری کا نمونہ لکھا گیا وہ بیٹے کے غم میں ایک باپ کا نوحہ اور مرثیہ تھا جو سب سے پہلا شاعری کا نمونہ کہلایا۔ اس کا مطلب کسی ادب سے صرف نوحہ اور مرثیہ نکال لیا جائے تو اس کی شناخت کا چہرہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہمارا ادب آگے بڑھتا ہے تو یونان کی شاعری میں شہر ٹرائے کے کنارے جتنے بھی لٹریچر لکھے گئے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق مرثیے سے تھا، جسے فیونرل سانگ کہا جاتا ہے، جسے ایلیجس کہا جاتا ہے، بعد میں جس سے ایلیجی آتی ہے، چاہے وہ ہومر ہو یا ورجل، اوڈیسی ہو یا اینیڈ، سب میں کہیں کہیں مرثیے کے عناصر موجود ہے۔ اور پھر ہم نے جب عربی میں دیکھا تو رسول اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی مرثیے کہے گئے۔ خود رسول اسلام نے سیرت ہشام کی روشنی میں دیکھیں تو جنگ بدر کے شہیدوں پہ رونے والیوں کو بلا کے ماتم کروایا اور نوحے پڑھوائے۔ اس کا مطلب نوحے اور مرثیے کی صنف سنت رسول ہے، بدعت رسول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلافت کے عہد میں متمم بن نویرہ اور خنسا جیسے عورت اور مرد ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی مرثیے میں گزاری، اور اس کے بعد خلیفہ ثانی نے متمم بن نویرہ سے کہا کہ میرے بھائی کے لیے ایک مرثیہ کہہ کے لے آؤ، جس کو موازنے میں علامہ شبلی نعمانی نے کوٹ کیا، مگر جب مرثیے میں اثر نہ ہو سکا تو وہ شاکی ہوئے کہ میرے بھائی کے لیے مرثیے آخر اثر انگیزی کیوں نہیں ہے۔ تو پھر متمم بن نویرہ نے، عربی ادب کا بڑا شاعر ہے، اس نے کہا یہ مرنے والا آپ کا بھائی تھا، میرا بھائی نہیں تھا۔ اس کا مطلب مرثیے میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے رشتوں کی قربت ہونا بہت ضروری ہے۔ شاید اسی لیے آج مرثیے کا شاعر اس وقت تک مرثیے کا ایک بند بھی قلم بند نہیں کرتا جب تک وہ اپنے دل کو کربلا
اور آنکھوں کو فات نہ بنا لے۔ پھر ہم نے دیکھا جب یہ سفر اور آگے بڑھا تو کربلا معلیٰ میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا نے اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا، جناب زینب نے اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا، اور شہدائے کربلا کے مرثیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ہمارا زندہ امام زیارت ناہیہ کی شکل میں آج بھی یہ پڑھتا ہے۔ یہ ہماری شاعری کا کارواں عربی میں حماسہ اور متنبی اور ابو نواز سے ہوتا ہوا آگے بڑھا تو ہم ایران تک پہنچے۔ ایران میں ہماری شاعری کے مرثیے کے اولین ترین نمونوں میں محتشم، کاشی، مقبل، مرزا، گویا، خاقانی، تعانی، منوچہری جیسے مرثیے کے ایک عظیم سلسلے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فارسی ادب غزل بعد میں کہتا ہے، مرثیہ پہلے پیش کرتا ہے۔ مرثیے سے ہم یہ سفر کرتے ہوئے جب ہم ایران سے ہندوستان میں آتے ہیں تو حیدرآباد دکن میں غزلیں کہنے والے بعد میں آتے ہیں۔ پورا قلی قطب شاہی سلسلہ ساتوں بادشاہان وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ارتقائی سفر ہیں وہ مرثیے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور پھر متین اور واقف سے ہوتے ہوئے ہم دہلی میں آتے ہیں، اور دہلی میں میر سودا غزلوں پہ کام ہوتا ہے، لیکن مرثیے ان کے آج بھی اتنے بڑے ذخیرے ہیں کہ ان پہ کام ہو تو شاید پھر سے ایک میر ہمارے سامنے آئے، پھر سے ایک سودا ہمارے سامنے آئے۔ جب دہلی اجڑا ہم لکھنؤ کی طرف آگے بڑھے تو لکھنؤ میں مرثیے کا محل تعمیر ہوا، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ فصیح، خلیق، زمین اور چھنو لال دلیر نے ایسے ایسے مرثیے کہے جو ہمارے اردو ادب کا شاہکار کہلائے اور مرثیے کا ستون بن گئے۔ اور ان کے بعد انیس اور دلیر نے ایک ایسا آلہ تعمیر کیا کہ اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ شاید اب مرثیہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے، لیکن فن کے اعتبار سے نہ سکی، لیکن فکر کے اعتبار سے ہمارا مرثیہ وہاں تک پہنچ گیا جسے ہم جدید مرثیے کا دور کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے شبیر حسین خان جوش ملی آدی، آلے نسیم ابوی، نجم افندی اور جمیل مظہری۔ آج یہ سلسلہ آج بھی خدا کا شکر باقی ہے اور جاری ہے، اور رشتوں کے اس سلسلے اور رکھ رکھاؤ کو میں میر انیس کا صرف ایک بند پیش کرتا ہوں، اور دنیا کی ہر زبان، ہر لٹریچر، ہر شعبہ ادب اور ہر یونیورسٹی پروفیسر سے یہ تقاضا کرتا کہ کسی بھی لٹریچر میں رشتوں کی عظمت کو اور اخلاقیات اور انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے اگر ایسا میسج دنیا کی کسی شاعری میں ہو تو لا کے میرے سامنے پیش کر دیں، میں مان لوں گا۔ انیس کہتے ہیں امام حسین کی جنگ ہے اور کیا اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ امام حسین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، میر انیس کا بند، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، لڑتے تھے انسانیت، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ۔ بھائی سنیں، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے رن چھوڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ تو مرثیہ اور سلام ہمارا ایک بڑا شاہکار، بڑا سلسلہ ہے۔ میرے خیال سے اب پوری فضا بندی ہو چکی ہے، آپ سب شاعری اور ادب کے حوالے سے اب گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔